السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے جب سے انسانیت قائم ہوئی خودکشی کے متعلق سنا ہوگا کہ خودکشی انسان کے لیے حرام ہے۔ میرا خیال ہے ہر مذہب میں یہ چیز بتائی جاتی ہے، لیکن آج کل بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ اپنی خودکشی کو اس بیماری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کرونا کے ساتھ، کرتے خود بے احتیاطی ہیں اور باوجود ہدایات کے شادیوں میں بھی جاتے ہیں اور محفلوں میں بھی جاتے ہیں، اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ سفر نہ کریں، وہ ان ملکوں کی جو حکومتوں کی طرف سے جرمانے رکھے گئے ہیں، پابندیاں رکھی گئی ہیں، ان کو بھی بالائے طاق رکھ کے سفر بھی کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہمیں پاکستان اپنی دیش سے، اپنی اس مٹی سے جسے ہمیں پیار ہے، 2 بزرگوں کی وفات کی اطلاع ملی۔ ایک کے متعلق پتہ چلا کہ ان کے عزیزوں نے ان کو شادی پہ بلایا تھا، لاہور گئے تھے، میاں بیوی دونوں کو کورونا ہوا، اللہ نے بیگم کو بچا لیا، اور جو خاوند ہسبینڈ تھے ان کی ایج اتنی تھی کہ وہ نہیں جان بر ہو سکے اور چند دن پہلے وفات پا گئے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بیک میں دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر آپ دھیان کے ساتھ ایک دفعہ سن لیں اور ان کی درخواست کو، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جذباتی نہیں ہوتے منہ میں، لیکن آپ جب ان کا بیان سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کووڈ 3 کی جو ویو پاکستان میں آئی ہوئی ہے کتنی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا ان پہ غور کریں، سنیں ذرا ان کو، ان کی باتیں، تو آپ کو آئیڈیا۔ میں شروع سے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو پوری۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حماد ہے اور میں اس ٹائم ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کووڈ آئی سی یو میں کام کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر حماد صاحب ہیں یہ۔ میں آپ سب سے مخاطب اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کرونا کی تیسری ویو شروع ہو چکی ہوئی ہے، بہت خطرناک اور یہ ویو تیسری ویو اتنی زیادہ لیتھل ہے کہ یہ کسی بندے کو نہیں چھوڑتی۔ کوئی بندہ اس سے ہمارے پاس جو محفوظ نہیں پیشنٹ ہے۔ موصول ہو رہے ہیں، ہمیں جب وہ آتے ہیں ان کے HRCT پہ جب ہم ان کے لنگس دیکھتے ہیں تو وہ 80 to 90% اڑ چکے ہوتے ہیں۔ 80 to اب 90% یہ وہ ڈیمیج والی ہو چکا ہے۔ کہانی نہیں ہے کہ جب ہمیں پہلے سمٹمز آتے تھے، 3-4 دن سمٹمز آئے، کف رہی اور کام خراب ہوا۔ بہت غور سے ہمارے پاس سننے پیشنٹ والی۔ لینڈ کر رہے ہیں 1-2 دن کے سمٹم کے ساتھ اور ڈائریکٹلی ان کے لنگ اڑے ہوئے ہیں۔ ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہوئی ہے، اور پیشنٹ جس طرح ہمارے پاس لینڈ کر رہے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس ٹائم میں اتنا زیادہ دل برداشت ہوں، میرا پیشہ ایسا ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ بہت ہمت اللہ نے دی ہے، لیکن ہمت جواب دے رہی ہے۔ ایز اے فرنٹ لائن وارئر، یہ آپ نے بات سنی ڈاکٹر صاحب کی، غور طلب ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہو کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہمت جواب دے گئی ہے۔ ان مریضوں کو وہ جس تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، ینگ اور بوڑھے آ رہے ہیں، ان کے لنگز جو ہیں وہ 80 سے 90% ڈیمیج ہو چکے ہیں، کوئی ان کو سمٹمز نہیں پہلے ملی، جب وہ ہاسپٹل آئے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں، باوجود اس کے کہ ان کو آکسیجن لگائی گئی لیکن وہ بھی کام نہیں کرتی۔ ان کو ذرا آگے سنیں اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو جانا چاہیے اور آپ کو شادیاں اٹینڈ کرنی چاہیے، اور باوجود ایسے حالات کے سب یہ سنیں ذرا دھیان میں سے۔ بہت مشکل سے یہ چیز برداشت کر رہا ہوں۔ جس طرح پیشنٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے، جس طرح پیشنٹ کی ہنگر میں دیکھتا ہوں، ڈبل آکسیجن پہ، سی پائپ کے اوپر، ان سے آکسیجن سیچوریشن ان کی پوری نہیں ہو پاتی۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے پیاروں کو بچا لیں، اس وائرس سے بچائیں۔ یہ بہت تباہ کن وائرس ہے، یہ ہر کسی کو تباہ کر رہا ہے۔ خدا را SOPs کو فالو کریں، بازاروں میں مت گھومیں، شادیوں پہ مت جائیں، جنازوں پہ مت جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت کریں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ بہت بری چیز ہے، اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی۔ جی آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کے باوجود جسٹ ٹیمپرری مزے کے لیے، شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، رشتہ داروں کی دعوت کو نبھانے کے لیے، اور باقی چند دن کا فن انجوائمنٹ کے لیے آپ سفر کریں، آپ زندگی کو ایسے ہی کنٹینیو رکھیں، اور پھر جیسے وہ دوست یا جن کے عزیز، جن کے پیارے ابھی مٹی، ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، ان کو ذرا ایک دفعہ جا کے ملیں، ان کے جذبات دیکھیں
پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ابھی بھی مذاق لیتے ہیں, ایزی لیتے ہیں. ان کے لیے کرونا ابھی بھی کوئی اتنی سیریس چیز نہیں ہے. دنیا مر رہی تھی پہلے بھی, اب بھی, لیکن جن کے ساتھ بیت رہی ہے, کہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ آپ سنیں تو آپ کو آئیڈیا خود ہوگا. عام آدمی بولے تو میرا خیال ہے سنیں ذرا جسم آگے کیا. کام نہیں کر رہی, ہم صرف کوشش کر رہے ہیں اور وہ کوششیں ناکام جا رہی ہیں. خدا را اپنے آپ کو بچائیں, اپنے گھر والوں کو بچائیں, اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں, اپنے ہمسایوں کو بچائیں, اور سب کو یہ تلقین کریں کہ اس چیز کو ہم لوگ اگر روک سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم پرہیز کریں, ایس او پیز کو فالو کریں, ماسک پہنیں, اور اللہ ہمیں اس آفت سے بچائے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہے, میں کیا کہوں. خدا را بچا لیں اپنے آپ کو, اور ہم سب کے لیے دعا کریں. فی امان اللہ. لیں جی, ڈاکٹر صاحب کی تو آپ نے بات سن لی. اب بات یہ ہے کہ ساری بات آپ کے ہاتھ میں ہے. جیسے کہتے ہیں نا, بال آپ کے کورٹ میں ہے. آپ چاہیں تو اس کو اپنی موت کا ذریعہ بنا لیں, اور چاہیں تو محفوظ ہو جائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے فیملی کو بچائیں, عزیزوں کو. کیونکہ ایک بندہ جب لے آتا ہے نا گھر میں, اب یہ جو واقعہ چند دن پہلے ہوا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے ربا میں, وہ گئے ہیں شادی پہ, تو دونوں میاں بیوی کو ہوا ہے. وائف اللہ کے فضل سے بچ گئیں, مروب صحت ہیں, اور جو ہسبینڈ تھے ان کی وفات ہو گئی. اب یہ ایک تازہ ترین مثال ہے, اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی آپ نے سن لی. باقی اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, پیاروں کو بچانے کے لیے. ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں, میسج پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر حضرات عام طور پہ اتنے جذباتی نہیں ہوتے, لیکن یہ بات آپ نے سن کے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سچویشن کیا ہے. اور اگر پھر بھی نہیں ہوا تو پھر ہم اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے اور سینس دے کہ اس حالات میں ڈاکٹروں کی ہدایات پہ عمل کرنے والے ہم ہوں. بہت مہربانی.